یہ سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری فمكث غير بعيد فقال أحدث بما يحبه وبئت من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ تمام رعایا پر چونکہ ان کی حکومت تھی اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں پانی کی ضرورت پڑی، پانی قریب نہیں دکھ رہا تھا اور آپ کے ساتھ آپ کا لاؤ لشکر بھی تھا، زیادہ پانی کی ضرورت تھی۔ ہدہد پرندے کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے زمین کی نیچے کی چیزوں کو معلوم کر لیتا ہے، کہاں پر پانی ہے یہ ہدہد پرندے کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کو طلب کیا، اس لیے کہ اس پرندے کو بلایا جائے اور اس سے معلوم کرایا جائے کہ زمین کی کس حصے میں پانی ہے، اور پھر یہ معلوم ہو جائے تو پھر جناتوں کو حکم دے دیا جائے اور زمین کو کھدوا کر فوراً پانی طلب کر لیا جائے، پانی حاصل کر لیا جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کو مدعو کیا، بلایا، تو معلوم ہوا کہ وہ غیر حاضر ہے، وہ نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ میں اسے غائب دیکھ رہا ہوں، ان قریب میں اسے سخت سزا دوں گا اس کی غیر حاضری کی وجہ سے، یا میں اسے ذباحی کر دوں گا، یا پھر وہ کوئی عذر پیش کرے میرے سامنے کہ کس عذر کی وجہ سے وہ اس لاؤ لشکر سے غائب ہوا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد پرندہ آیا اور اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر دی کہ میں قوم سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے ملک یمن کے اندر ایک شہر تھا، ایک علاقہ تھا، جس علاقے کی بادشاہ وہاں پر حکمرانی کرنے والی ایک عورت جس کا نام بلقیس تھا۔ یہ پرندہ وہاں پر گیا تو اس نے جا کر دیکھا کہ بلقیس اور اس کی رعایا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، سورج کو خدا مانتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العزت کو معبود نہیں مانتے۔ چنانچہ ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہی خبر دی آ کر کہ میں وہاں گیا تو دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ اس قوم پر حکومت کر رہی ہے اور اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے اور اس کی قوم بھی، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کر دیا، وہ سورج پرستی ہی کو حق سمجھ رہے ہیں۔ چنانچہ
حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ابھی ہم معلوم کر لیتے ہیں، اور ایک خط لکھ کر حدود پرندے کو دیا کہ جاؤ اس خط کو لے جا کر اس قوم سبا پر ڈال دینا۔ چنانچہ وہ حدود پرندہ اس خط کو لے کر گیا اور وہاں جا کر اوپر سے اس خط کو ڈال دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہوں کی مجلس کا ادب بھی سکھلایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس خط کو ڈال کر سر پر کھڑے ہو جاؤ، بلکہ وہاں سے تھوڑا ہٹ جاؤ اور دیکھو کہ ملکہ بلقیس خط کو پڑھ کر کیا جواب دیتی ہے۔ چنانچہ جب ملکہ بلقیس نے اس خط کو دیکھ کر پڑھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس کے اندر پیغام لکھا تھا، اور یہ لکھا تھا کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اور تم تابع دار بن کر، مسلمان بن کر، کفر و شرک کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، تابع دار اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو۔ چنانچہ جب ملکہ بلقیس نے اس خط کو پڑھا تو اپنی رعایا سے رائے معلوم کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فلاں بادشاہ کی طرف سے، فلاں صاحب کی طرف سے خط آیا ہے۔ چنانچہ رعایا نے تو یہی کہہ دیا کہ جیسا ہمیں آپ حکم کریں ہم اس کے لیے تیار ہیں، کہ اگر آپ ہمیں لڑائی کا حکم کریں تو ہم طاقتور قوم ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے اور جنگ کے لیے بھی ہم تیار ہیں، اور پھر جیسا آپ کا فیصلہ ہو جائے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ دیکھو، جب کوئی بادشاہ کسی قوم پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس بستی کو، اس قوم کو تہس نہس کر دیتا ہے، ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے قبل اس کے کہ جس بادشاہ کی طرف سے، جن صاحب کی طرف سے خط آیا ہے، قبل اس کے کہ وہ ہماری بستی پر، ہماری قوم پر حملہ آور ہو، تو ہم ایک ترتیب سوچتے ہیں، اور وہ یہ کہ جس کے پاس سے خط آیا ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس سے، ہم ان کے پاس ہدیے اور تحائف بھیجتے ہیں۔ اگر وہ ہدیے تحائف کو قبول کر لیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ صرف بادشاہ ہیں، نبی نہیں ہیں، اور اگر ہدیوں کو قبول نہ کیا تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ نبی بھی ہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدیے بھیجا، تحفہ بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو واپس کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر تم باز نہ آؤ گی تو ان قریب ہم تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اسی کا ذکر ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْحُدُودَ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پرندے کی حاضری لی، مطالبہ کیا، فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْحُدُودَ، تو کہنے لگے مجھے کیا ہوا کہ میں حدود پرندے کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہو گیا، یا وہ عذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین، کہ میں ضرور اس کو عذاب دوں گا، سزا دوں گا، عذابا شدیدا، سخت سزا، او لأذبحنہ، یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا پھر وہ میرے پاس کوئی عذر پیش کرے اور اس عذر کی دلیل بھی ہو۔ فمکث غیر بعید، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد حدود پرندہ آیا، فقال، اس نے کہا احمدت بما لم تحط به، میں تمہارے پاس ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں تھا، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں قوم سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ، اور کہا کہ میں نے پایا امرأۃ، ایک ایسی عورت کو، تملکون، جو وہاں پر حکومت کرتی ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے، یعنی جو بھی سلطنت کے لیے، حکومت کے لیے جن ساز و سامان کی ضرورت پڑتی ہے اس کو وہ ساز و سامان پورا کا پورا دیا گیا ہے، یعنی وہ اس پر حکمرانی کر رہی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک باعزت اور بڑا تخت ہے۔ مفسرین نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس کا ایک تخت تھا، اور وہ تخت ایسا تھا کہ جس کی لمبائی 80 ہاتھ لمبا تھا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا اور 30 ہاتھ اونچا تھا، اور اس میں بہت قیمتی موتی، جواہرات اور زبرجد اس کے اندر جڑے ہوئے تھے، اور وہ بہت بڑی عمارت کے اندر بند رہا کرتا تھا۔ اس کی
बादशाह मलिक बिल्किस की जब मजलिस लगती थी तो ये उसी पर बैठा करती थी, इसलिए कहा वाला अर्श अजीम वजदतुहा व कौमहा, मैंने पाया उसको व कौमहा और उसकी कौम को यसजुदून लिशम्स मिन दूनिल्लाह, कि वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। वज़य्यन लहुम शैतानु अअमालहुम, और उनके सामने शैतान ने उनके अमाल को मुज़य्यन करके पेश कर दिया। वसद्दहुम अनिस सबील, और उन्हें राह रास्त से भटका दिया है। फहुम ला यहतदून, वो राह रास्त पर नहीं है। अल्लाह यस्जुदु लिल्लाहि अल्लज़ी युखरिजुल खबअ फिस समावाति वल अर्द व यअलमु मा तुखफून व मा तु'लिनून, कि वो सजदा नहीं करते हैं उस अल्लाह को, युखरिजुल खबअ, जो पोशीदा चीज को निकालता है आसमानों से, जमीन से, और वो जानता है वो चीज को जिसको तुम छुपाते हो और जिसको तुम जाहिर करते हो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कि अल्लाह ही है कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है और वो अर्श अज़ीम का रब है, उसका मालिक है। क़ाल सनंजुर व सदक़ता इन कुंत मिनल काज़िबीन, जब ये कहा हुदूद परिंदे ने ये वाक़या बतलाया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा सनंजुर व सदक़ता इन कुंत मिनल काज़िबीन, कि हम अभी देख लेते हैं कि तू सच्चा है अपने दावे में, हम कुंत मिनल काज़िबीन, ये झूठा है। इज़हब बिकिताबी हादा, कि हाँ जाओ इस मेरे खत को ले जाओ, फ़अल्क़ी इलैहिम, और जाकर वहां पर डाल दो, तुम तवल्ला अन्हुम, फिर खत को डालकर वहां से उस मजलिस से थोड़ा हट जाओ। फंजुर माज़ा यरजिऊन, फिर देखो माज़ा यरजिऊन, उसका क्या जवाब मिलता है। क़ालत या अय्युहल मलऊ, जब उसने देखा मलिक बिल्किस ने उस खत को पढ़ा तो उसने अपने रियाया से कहा कि या अय्युहल मलऊ, ऐ लोगों, ऐ जनता को मुखातब करके, रियाया को मुखातब करके कहा कि कौम के छोटे छोटे अपने अपने कबीलों के सरदारों, इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम, मेरे पास एक खत डाला गया है और वो बाइज्जत खत है। बाइज्जत उस वक्त इसलिए कहा जाता था जिस खत पर खत लिखने वाले की तरफ से मुहर लगा दी जाए, उसको इज्जत वाला खत कहा जाता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखकर अपनी उस पर मुहर भी लगाई थी। पहले के बादशाह ऐसे हुआ करते थे, जिस खत पर मुहर नहीं होती थी उस खत को रद्दी की टोकरी में डाल देते थे, उसको नहीं पढ़ते थे। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस खत पर मुहर भी लगाई। फरमाया इन्नहु मिन सुलेमान, उसमें मजमून क्या था, उसमें सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम लिखा था, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा था। फरमाया इन्नहु मिन सुलेमान, उसने उस मजमून को पढ़कर अपनी राया को सुनाया, कहा इन्नहु मिन सुलेमान, वो ये है मिन सुलेमान के, सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से, व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और दूसरा उसके आगे लिखा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह तालू, क्या लिखा है, ये लिखा है अल्लाह तालू अलैहि व अतूनी मुस्लिमीन, कि तुम मेरे मुकाबले में तकब्बुर मत करो, व अतूनी मुस्लिमीन, और तुम मुसलमान होकर ताबेदार होकर आ जाओ। क़ालत या अय्युहल मलऊ अफ्तूनी फी अमरी, तो मलका बिल्किस ने कहा ऐ या अय्युहल मलऊ, ऐ लोगों, ऐ मेरी कौम के छोटे छोटे कौम के सरदारों, अफ्तूनी फी अमरी, मुझे मेरे मामले में, मेरे काम में राय दो, मैं क्या करूं। मा कुन्तु कातियतन अमरन हत्ता तशहदून, और कहने लगी मा कुन्तु कातियतन, मैं किसी काम का कतई फैसला उस वक्त तक नहीं करती, हत्ता तशहदून, यहाँ तक कि तुम यहाँ पर मौजूद ना हो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में हम कतई फैसला नहीं करते, तुमसे राय मशवरा लेकर ही कतई फैसला करते हैं। क़ालू नहनु उलू कुव्वतिन, रियाया ने कहा नहनु उलू कुव्वतिन, हम तो ताकत वाले हैं, व उलू बासिन शदीद, और जंगो जिलाल वाले हैं, वल अम्रु इलैकी, हम मामला तुम्हारे हाथ में है, फंजुरी माज़ा तामरीन, तुम देखो जैसा तुम हमें हुक्म करोगे हम उसके साथ हैं। क़ालत इन्नल मुलूका इज़ा दख़लू क़रयतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, कहने लगी अपनी कौम से, उन सरदारों से, छोटे छोटे कौम के जो सरदार से, रियाया से कहा कि इज़ा दख़लू क़रयतन, कि जब वो लोग क़रयतन किसी बस्ती में दाखिल होते हैं, कोई बादशाह किसी बस्ती में जब दाखिल होता है, अफ़सदूहा, उसमें फसाद बर्पा कर देता है, उसको तहस नहस कर देता है, वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, और उसके इज्जतदार लोगों को ज़लील व ख़ार कर देता है। वकज़ालिका यफ़अलून, और वो भी इसी तरह करेंगे अगर हम उनकी बात को न मानेंगे। व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदिय्यतिन, और कहने लगी कि मैं उनके पास हदिया भेजती हूँ, फनाज़िरतुन बिमा यरजिउल मुरसलून, कि हम देख लेते हैं कि खबर लाने वाले या खबर वापस लेकर आते हैं, जो हदियों को कबूल करते हैं या हदियों को
قبول نہیں کریں گے، اس سے ہم اندازہ لگا لیں گے کہ یہ صرف اور صرف بادشاہ ہیں، اگر صرف بادشاہ ہیں تو ہم ان سے مقابلہ کریں گے، اور اگر بادشاہ نہیں بلکہ نبی بھی ہیں اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم سوچے سمجھیں گے، اس کے بعد مشورہ کریں گے، اور بہتر یہی ہوگا کہ ہم ان کی اتباع کر لیں۔ فلما جاء سلیمان اور اپنی دنیا بیمان، جب سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ہدیہ پہنچا، اور اپنی دنیا بیمان، تو کہنے لگے کیا تم میری مال کے ذریعے سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، کیونکہ اگر سلیمان علیہ السلام نے وحدانیت کی دعوت دی تھی کہ تم جو سجدہ سورج کو سجدہ کر رہے ہو اسے چھوڑ دو، ایک اللہ کو ماننے والے ہو جاؤ۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جو مجھے اللہ نے دیا ہے خیر، یہ بہتر ہے، مما آتاکم، تمہارے دیے ہوئے سے۔ اللہ نے مجھے مال دولت بہت دیا ہے، مجھے مال دولت کی ضرورت نہیں ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم بھی اپنے ہدیے پر خوش رہو۔ سبحان اللہ۔